بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، ذکر اللہ سے دلوں کو اطمینان ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، اور اس کی 100 غلط کاریاں محو کر دی جائے گی، اور یہ عمل اس کے لیے اس کے شام تک شیطان کے حملہ سے محفوظ رہے گا، اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا تابعدار اور بالکل میرا فرما بردار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے سب سے کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ تسبیحات پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ اتنے زیادہ ہو جیسے سمندر کی موجوں کے جھانک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو رات کی بیداری مشکل نظر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اس کی طبیعت میں بخل اور تنگی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہمت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سونے کا ایک پہاڑ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، تم تسبیح سبحان اللہ، تقدیس سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو، ورنہ تم کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔